السلام علیکم کہانی گو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حالم کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں، اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا نیا باب شروع ہوگا جس کا نام ہے اتوار 22 جنوری، جونکر اسٹریٹ، ملاکا۔ اتوار کی شام تھی، 22 جنوری کی تاریخ تھی۔ 21ویں صدی کی جونکر اسٹریٹ سامنے تھی اور یہ ملیشیا کا شہر ملاکا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پھیلی جونکر اسٹریٹ پہ چلتے لوگوں کو دیکھا تو یاد آیا کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار وہ دن تھے جب اس اسٹریٹ کو پیدل چلنے والوں کی گزرگاہ بنایا جاتا تھا۔ سڑک کے کنارے سٹالز اور بینچ لگ جاتے تھے اور لوگ خریداری کرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ قدیم ملاکا میں ایک ماہ گزارنے کے باعث اسے اس شور ہنگامے اور رونق کی عادت نہیں رہی تھی۔ ہر شے مختلف تھی، صرف تاریخ اور دن وہی تھا۔ اتوار 22 جنوری کو وہ تینوں وقت میں پیچھے گئے تھے، پھر اسی تاریخ اور اسی دن میں اس کی واپسی ہوئی تھی، مگر یہ واپسی ویسی نہیں تھی جیسی اس نے چاہی تھی۔ یہ واپسی بہت شفاف تھی اور اس کا دل توڑ گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے پیش آنے والے حالات کا صدمہ ابھی تک اس کے حواسوں پہ طاری تھا۔ اتنے شور میں تنہا بینچ پہ بیٹھے اسے معلوم تھا کہ اب زندگی کبھی ویسی نہیں رہے گی۔ وقت نے اسے بلکہ ان تینوں کو بہت سخت سزا دے ڈالی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ ساری محنت یہاں واپس آنے کے لیے کی تھی، اب یہاں سے وہ کہاں جائے؟ اس نے آنکھیں بند کی تو پل بھر کے لیے ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ دھیرے دھیرے اس کا ذہن قدیم ملاکا کی طرف جانے لگا۔ مرسل شاہ کے بھائی کے قتل کے 2 دن بعد شہزادی تاشا کے خوابگاہ میں اندھیرا پھیلا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر سے سو رہی تھی یا تکیہ منہ پہ رکھے ہوئے تھی جب پردہ کھینچنے کی آواز آئی، ساتھ ہی احساس ہوا کہ کمرے میں روشنی در آئی ہے۔ تالیہ نے تکیہ ہٹایا تو تیز دھوپ سے آنکھیں چندھیا گئیں۔ ایک ہیولا سا نظر آیا جو کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے آنکھیں پھر سے بند کر لیں اور دوسری جانب کروٹ موڑ لی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ بے مروتی سے پوچھا۔ وہ بازو سینے پہ لپیٹے کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، سفید کرتا پاجامہ پہنے، بالوں کو ماتھے پہ بکھیرے نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ بتانے کہ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی تالیہ۔ 2 دن کمرے میں بند رہنے سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ رخ موڑے بند آنکھوں سے بولی، میں بھول جانا چاہتی ہوں کہ 2 دن پہلے کیا ہوا تھا۔ میں یاد کروائے دیتا ہوں، وہ تحمل سے بولا۔ مرسل شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا تھا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے۔ تالیہ کی بند پلکیں بھیگنے لگی۔ مجھے کیوں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ کاش میں وہ شرائط نہ رکھتی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے تالیہ، وہ نرمی سے کہتے ہوئے آگے آیا۔ اس کی چاپ سن کے تالیہ نے کروٹ واپس موڑی تو دیکھا وہ جھک کے اس کی تپائی پہ دھری دوا کی شیشی اٹھا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے آریانہ جتنے بچے کو مارنے کی شرط رکھ دی؟ تم نے ایڈم کو بچانے کے لیے شرط رکھی تھی۔ میں آخری شرط کچھ اور رکھ سکتی تھی، مگر میں نے خون لینے کی بات کیوں کی؟ کیل کے لوگ درست سمجھتے ہیں میں واقعی ایک قاتل ہوں۔ وہ دوائیں اٹھا اٹھا کے ایک پوٹلی میں ڈال رہا تھا۔ تالیہ تکیے پہ گال رکھے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی، مجھ میں اور اسرا میں کوئی فرق نہیں رہا فاتح، میرے ہاتھ پہ بھی ایک بچے کا خون ہے۔ اب تم بات بڑھا رہی ہو۔ وہ دروازے تک گیا اور باہر کھڑے دربان کو پوٹلی تھمائی، پھر آہستہ آواز میں اسے اس کو پھینکنے اور تازہ چائے لانے کی ہدایت کی۔ جب میں نے ذوالکفلی کو وہ چائے پلائی تھی تو وہ سمجھا تھا میں نے اسے زہر دے دیا ہے، مگر آپ کو یقین تھا کہ میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میں بھی سمجھتی تھی میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میں نے ایسا کیا۔ اس نے بھیگی آنکھیں بند کی، گرم آنسو گالوں پہ لڑک کے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میرا باپ بنگارا ملایو کا بہت بڑا فین تھا۔ وہ ابھی تک چوکھٹ پہ کھڑا تھا، اسے چائے کا انتظار تھا۔ اس نے بچپن میں مجھے اس کتاب سے ڈھیروں قصے سنائے تھے۔ ہم نے اس کتاب اور وانگلی کے مجسمے کی وجہ سے وہ گھر لیا تھا، وہ سرخ گھر۔ باہر سے کسی نے اسے تشت پکڑائی تو فاتح اسے اندر لے آیا اور تالیہ کے پلنگ کے ساتھ میز پہ اسے رکھا۔ اس تشت میں چینک تھی اور شیشے کی 2 پیالیاں۔
وانگلی کا وہ مجسمہ مجھے ایک پرانے دوست کی طرح لگا کرتا تھا۔ میری ماں مجسموں کے خلاف تھی، مگر وہ تاریخی ورثہ تھا، اس لیے کسی نے اس کو نہیں گرایا۔ مجھے اس مجسمے کو دیکھ کے عجیب ناسٹیلجیا ہوتا تھا، جیسے کبھی کسی زمانے میں ہم مل چکے ہوں، جیسے اس کا مجھ پہ کوئی احسان ہو۔ وہ نرمی سے کہتا جھک کے پیالیاں نکال رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ پھر ایک دن کھیل میں نے ایک بچے کو گرا دیا، آریانہ جتنے بچے کو، سلطان کے بھائی جتنے بچے کو۔ اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے ماں باپ نے مجھے اتنا زد و کوب نہیں کیا جتنا میں نے خود کو کیا۔ میں مجسمے کے سامنے بیٹھ کے کافی دیر روتا رہا تھا، اور پھر میرا باپ میرے پاس آیا۔ وہ پیالی میں چینک سے چائے کی دھار ڈال رہا تھا۔ اس کی خوشبو نے 2 دن سے بند کمرے کی مایوس فضا کو معطر کر دیا۔ میرے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے جان بوجھ کے اس لڑکے کو مارا تھا؟ کیا میری نیت اس کو نقصان پہنچانے کی تھی؟ میں نے کہا ظاہر ہے نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور تب مجھے میرے باپ نے وہ بات بتائی جو اس نے بنگارا ملایوں میں وانگلی کے حوالے سے پڑھی تھی۔ نہ جانے سچ تھی یا جھوٹ، مگر وہ اس طرح تھی۔ اس نے ایک چوکی کھینچ کے پلنگ کے ساتھ رکھی، پھر اس پہ بیٹھا اور نرمی سے تالیہ کو دیکھتے ہوئے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ کیا بات؟ وہ اٹھ کے تکیوں کے سہارے بیٹھی، پھر آنکھیں رگڑیں اور پیالی تھام لی۔ وہ گرم تھی اور تالیہ کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، ٹھنڈے اور بے جان۔ وانگلی کہتا تھا ہم انسان زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کا نتیجہ ہمیں شرمندہ کر دیتا ہے اور دکھی بھی، لیکن سچ یہ کہ ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ اگر ہماری نیت اس غلط نتیجے کی نہیں تھی تو ہم قصوروار نہیں ہو سکتے۔ ذرا توقف سے اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا، کیا تم چاہتی تھی کہ مرسل اپنے بھائی کو مار دے؟ ہرگز نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے۔ تو پھر تم اس چیز کے لیے کیسے ذمہ دار ہو جس کا نہ تم نے ارادہ کیا اور نہ کوشش؟ وہ دوستانہ انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ آپ اچھے دوست ہیں، مجھے ٹراما سے نکالنے آئے ہیں، لیکن میں اس منظر کو کیسے بھلاؤں جو میں نے دیکھا تھا؟ وہ خون کا پیالہ، وہ لاش۔ کس نے کہا کہ بری یادوں کو بھولنا ضروری ہوتا ہے؟ بھولتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوئے، جو ظلم ہم نے کیے، بھولنے کے علاوہ کوئی حل ہے کیا؟ اس یاد کا اثر لینا کیسے چھوڑوں؟ یہ تو تمہیں خود معلوم ہوگا کہ تمہیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے جو پچھلے غم کے اثر کو زائل کر دے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، برے تجربے کو اچھے تجربے سے زائل کرنا سیکھو۔ چائے پیو اور یہ بستر چھوڑو، ہمیں اپنے لاہ عمل پہ کام کرنا ہے۔ کس چیز کا لاہ عمل؟ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے چونکی۔ جواباً فاتح نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ واپس جانے کا تالیہ، میرے خیال میں ہم یہ طے کر چکے تھے کہ تم اس کریزی دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ زور دے کر بولا تو وہ چپ ہو گئی، نظریں جھکا دیں اور چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ آپ کو یاد ہے ہم کس تاریخ کو یہاں آئے تھے؟ ہاں، 22 جنوری 2017، اتوار کا دن۔ ہم ذوالکفلی کے گھر کے تہ خانے سے وقت کے سفر پہ نکلے تھے۔ اس گھر کے سامنے ہی جونکر اسٹریٹ تھی۔ اس روز اس پہ بہت رش تھا۔ وہ چائے کی پیالی میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہمارا لاہ عمل کامیاب ہو جائے گا اور ہم بہت جلد واپس اسی وقت اور اسی تاریخ میں پہنچ جائیں گے۔ تالیہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ مجھے وہ خواب پھر سے نظر آنے لگے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ جونکر اسٹریٹ سامنے ہے، اس پہ معمول کا رش ہے اور کوئی بینچ پہ بیٹھا ہے۔ کون؟ وہ چونکا۔ میں نہیں جانتی، ایک سایہ سا نظر آتا ہے، اس وجود سے اداسی ٹپکتی ہے۔ دنیا اس کے گرد تیزی سے رواں دواں ہے، لیکن وہ وجود، وہ تنہا اور اداس بیٹھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے، لیکن میں یہ خواب بار بار دیکھتی ہوں۔ یہ سب مسلسل بستر سے لگے رہنے کا نتیجہ ہے۔ تم کب اس بستر کو چھوڑ رہی ہو؟ بستر نہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی بات رد کیے جانے پہ وہ برا مان کے بولی، یہ بستر ہی تو ہمارا دوست ہوتا ہے۔ اچھا؟ اس نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ ہاں، ہماری زندگی کے بڑے بڑے لمحات کا گواہ ہوتا ہے یہ۔ انسان اس پہ جنم لیتا ہے، انسان اس پہ مرتا ہے، اگر اس پہ نہ بھی مرے تو مرنے کے بعد اسی پہ لٹایا جاتا ہے۔ شادی کے وقت بھی اسی کو سجایا جاتا ہے، بیماری میں اسی سے لگا دیا جاتا ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی، ہم اس پہ روتے رہیں، بڑے بڑے فیصلے اسی پہ کروٹ بدلتے ہوئے لیتے ہیں، اس پہ لیٹے ہوئے خواب بنتے ہیں، اسی پہ خوابوں کے ٹوٹنے کے غم میں روتے ہیں، اسی پہ اگلے دن کے ادھورے کاموں کو پلان کرتے ہیں۔ شاید ہمارا سب سے بڑا غمگسار یہ بستر ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے لگ کے رہنا تمہارے غم کو بڑھا دے گا تالیہ۔
غمگین انسان کے لیے سب سے مشکل کام بستر چھوڑنا اور تیار ہو کے کمرے سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ یہ عمل آدھا غم دور کر دیتا ہے۔ جب تم اس سے باہر نکلو گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ تالیہ نے کھلے دروازے سے دیکھا کہ باہر کھڑے دربانوں نے وان فاتح کو سر جھکا کے تعظیم پیش کی تھی۔ وہ سر کو خم دیتا تنی ہوئی بھوؤں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کو قدیم ملاقہ میں بھی اپنا مقام واپس مل گیا تھا۔ وہ یہاں ایک شاہی مہمان کی طرح رہتا تھا، نہ کہ غلام کی طرح۔ وان فاتح بالآخر آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے چائے کی پیالی رکھ دی اور ٹیک لگا کے چھت کو دیکھنے لگی۔ لکڑی کی اونچی چھت سے موم بتیوں کا فانوس لٹک رہا تھا۔ ان کے کناروں پہ پگھلی ہوئی موم کی دھار جم کے بہت حسین نظر آ رہی تھی۔ تالیہ نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ وہ سوچتی تھی کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا، مگر کسی کے لیے کوئی آ بھی جاتا ہے، جیسے فاتح اس کے لیے آیا تھا۔ لیکن کوئی آ جائے تب بھی وہ ہمیں ہمارے ڈپریشن سے نہیں نکال سکتا۔ اپنے بستر سے انسان کو خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ وہ سیدھی لیٹی اور لحاف چہرے پہ تان کے ایک دفعہ پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ اتوار 22 جنوری جونکر اسٹریٹ ملاقہ۔ اس کے بینچ کے ارد گرد لوگ ہنوز خوش باش چہل قدمی کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ کوئی کچھ کھا رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا۔ ایک اس کی دنیا تھی جو ویران تھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچنا چاہا کہ وہ یہاں اس بینچ پہ کیوں ہے، اس سے اٹھا کیوں نہیں جا رہا، چلا کیوں نہیں جا رہا۔ پھر اس نے کوشش کی کہ اٹھے، لیکن دماغ ابھی تک معاف تھا۔ ٹانگوں میں جان نہ تھی، وہ سن تھی، برف تھی، پتھر تھیں۔ اس نے سوچا تھا کہ واپس اپنی دنیا میں آ کے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ ہر شے کھو دی تھی۔ باقی سب رشتے، سب محبتیں، اس کے پاس واقعی کوئی نہ بچا تھا۔ کس سے بات کرے، کس کے پاس جائے۔ اس نے وقت کے باقی دونوں مسافروں کو بھی کھو دیا تھا۔ ایک ذرا سی غلطی نے ان تینوں کو جدا کر دیا تھا۔ یہ باتیں بار بار اپنے ذہن کو بتانے کے باوجود اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ اس نے کیسے سب کچھ کھو دیا؟ بس ایک لمحے میں۔ سلطنت محل میں دربار سجا تھا، تخت ابھی خالی تھا، البتہ درباریوں اور وزراء کی کرسیاں بھری تھیں، سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ سلطان نے 3 روز بعد آج دربار بلایا تھا۔ ابھی تک اس کے بھائی کے قتل کی خبر عام نہیں ہوئی تھی، اس لیے دربار میں موجود لوگوں کے تاثرات نارمل تھے اور وہ معمول کی کارروائی نپٹانے آئے تھے۔ اگر کوئی شدید پریشانی کا شکار تھا تو وہ بندہ ہارا مراد راجہ تھا۔ اس قلعے والے واقعے کے بعد آج سن باؤ سلطان سے ملنے آ رہا ہے۔ مراد اپنے ساتھ موجود فاتح سے دبی آواز میں مخاطب تھا۔ پچھلے 4 روز وہ چینی سفارتکاروں کے ساتھ مصروف رہا ہے۔ میرے آدمی اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ وہ نہ ملکہ سے ملا ہے نہ سلطان سے۔ یعنی ابھی تک اس نے سلطان یا ملکہ کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ مراد نے گھور کے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ محل میں بن بلائے آنا دشوار ہوتا ہے، مگر آج اس کے پاس موقع ہے۔ وان فاتح، وہ سلطان سے ملے گا اور پھر سے اور بھرے دربار میں بتائے گا کہ ہم نے کیسے اسے بنا قصور کے حراست میں لینا چاہا۔ وہ چینی سفیر ہے اور ہم اس کے ساتھ ایک سنگین زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فاتح خاموش رہا، سیاہ قبا کندھوں پہ ڈالے، بازو پیچھے باندھے۔ وہ بظاہر پرسکون نظر آتا تھا، لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ سفارتکاروں سے زیادتی کرنا قدیم زمانے میں بھی اتنا ہی بڑا جرم تھا جتنا کہ 2017 میں۔ اگر سلطان نے پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مراد کی پریشانی واضح تھی، مگر فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مراد راجہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ان کے مخالف سمت ایک کرسی پہ فروہ چینی سفیر اپنا جبہ سنبھالتا بیٹھ رہا تھا۔ بیٹھ کے اس نے چھوٹی چمکدار آنکھوں سے مسکرا کے ان دونوں کو دیکھا۔ استہزائیہ مسکراہٹ اور فاتحانہ نظریں مراد راجہ کے اندر تک گڑ گئیں۔ اس نے تنفر سے رخ پھیر لیا۔ میں سلطان کو جواب دے دوں گا۔ فاتح نے خاموش نظروں سے وانگلی کو گھورتے ہوئے مراد سے کہا، غلط فہمی، غلط اطلاع، کچھ ایسا کہہ دوں گا۔ مگر سلطان، آپ بے فکر رہیں اور جواب میرے اوپر چھوڑ دیں۔ مجھ پہ بھروسہ کرے راجہ۔ اس کا انداز یقین دلانے والا تھا اور اس آدمی کا یہی انداز تھا جس پہ مراد راجہ دھیما پڑ جاتا تھا۔ اسے قدر تسلی محسوس ہوئی تھی۔ مرسل شاہ تخت پہ براجمان ہوا تو اس کے انداز میں ایک واضح بدلاؤ محسوس ہوتا تھا۔ وہ تکان کا شکار لگتا تھا۔ آنکھوں کے سیاہ ہلکے رت جگہوں کے غماز تھے۔ ایک بے گناہ انسان کی جان لینا ایسا گناہ تھا جو دھیرے دھیرے قاتل کے دل کا ایک حصہ بالکل مار دیتا تھا۔ بے چینی، پریشانی، خوف، احساس گناہ اور پھر بے حسی سے اپنے عمل کو درست کرنا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔
مرسل شاہ کو غور سے دیکھتے ہوئے سے بے اختیار اسرا یاد آئی تھی۔ وہ بھی آریانہ کے بعد ایسے ہی بدلی تھی، دھیرے دھیرے راتوں کو ڈھر جاتی تھی، نیند سے محروم، بے چین، خوف زدہ، جھنجھلائی ہوئی۔ اس نے سر جھٹکا اور توجہ دربار کی کارروائی پہ مرکوز کی۔ سب سے پہلے وانگلی کو بولنے کا موقع ملا تھا۔ دربار میں بادب سا سناٹا تھا اور وانگلی تخت کے زینوں کے سامنے کھڑا ہاتھ باندھے اپنے بادشاہ کا پیغام سلطان تک پہنچا رہا تھا۔ یہ معمول کی کارروائی تھی۔ فاتح دم سادے سنے گیا۔ مراد راجہ بھی کرسی پہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اور کچھ؟ وانگلی کو اپنا جواب اسے لکھوا کے مرسل شاہ نے رسماً پوچھا۔ وانگلی نے ہلکا سا توقف کیا اور پھر سر جھکا دیا۔ نہیں آقا، بہت شکریہ۔ سر اٹھایا، ایک بے نیاز نظر مراد اور فاتح پہ ڈالی اور واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ مراد راجہ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کے تمام اعضاء پرسکون ہو کے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے نہیں بتایا۔ بہت خوب، وہ جانتا ہے وہ مجھ سے معاملہ نہیں بگاڑ سکتا۔ مراد زیر لب مسکرایا، لیکن وان فاتح تعجب سے وانگلی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وانگلی نے شکایت کیوں نہیں لگائی؟ اس کے پاس بہترین موقع تھا۔ کیا وہ ڈر گیا، یا اس نے رحم کھایا، یا کوئی تیسری بات تھی؟ وہ الجھ گیا تھا۔ تالیہ کے کمرے کا ماحول اس شام بھی ویسا ہی تھا، ویران، مایوس، اندھیر۔ دربان نے دروازہ کھولا اور فاتح اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ پلنگ پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بال گول مول باندھے تھے اور چہرے پہ بے رونقی تھی۔ سامنے مسہری پہ ایڈم بیٹھا تھا، بیساکھی اپنے پہلو سے لگا رکھی تھی، کرتے پجامے میں ملبوس نحیف اور لاغر سا لگتا تھا، آنکھوں میں زمانے بھر کی نکاہت تھی۔ تم نے بتا دیا تالیہ کو جو مجھے بتایا تھا؟ فاتح نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ دونوں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ دونوں اتنے بیمار اور نحیف لگتے تھے کہ چونکتے بھی نہیں تھے، بس آہستہ سے نظروں کا رخ موڑتے تھے۔ جی، تالیہ نے سر ہلایا۔ باپا کے پاس چابی نہیں ہے، نہ ہی اسے بنانے کا طریقہ ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک اور دھوکہ دیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مراد راجہ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ ایڈم نے مایوسی سے سر جھکا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں عام ہوں، مجھے خاص لوگوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ فاتح کمرے کے وسط میں کھڑا تھا، کمر پہ ہاتھ باندھے۔ اس نے ترہم سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ جب میں نے کہا ہے کہ تم دونوں کو واپس لے جاؤں گا تو اتنے مایوس کیوں ہو؟ دوا کے اجزائے ترکیبی مکمل ہیں۔ میں ابھی راجہ سے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں دوا بنا کے دے، تاکہ کم از کم تم میں سے ایک کی بیماری تو ختم ہو۔ پھر تالیہ کو افسوس سے دیکھا۔ وہ ابھی تک بستر سے نہیں نکلی تھی۔ اور تم اب اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی، ہے نا؟ تالیہ نے نظریں جھکا دیں۔ فاتح کے چہرے پہ ناراضی اتری۔ اس روز تم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں واپس لے جاؤں، وہ جذبات کے زیر اثر کہا تھا کیا؟ تالیہ نے جھکے سر کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ میں واپس جاؤں گی، میں اپنے فیصلے پہ قائم ہوں، لیکن بھیگی نظریں اٹھائی، میں کس منہ سے خود کو بے گناہ کہوں گی؟ میں کیسے کہوں گی میں نے اسرا کو نہیں مارا، جبکہ میں نے ایک بچے کو اس نے لب کاٹے؟ وہ ایک دوسری دنیا کا مسئلہ ہے تالیہ۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو اس کو حل کریں گے۔ ابھی کے لیے وہ آگے آیا اور اس کے پلنگ کے کنارے رکا، پھر غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے اپنے باپا کو یہ یقین دلانا ہے کہ تم کہیں نہیں جا رہی۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ یعنی ایک جادوگر کو کون کرنا ہے؟ فاتح نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اپنی بہترین اداکاری جاری رکھو، سلطان سے شادی پہ اعتراض نہ کرو، ظاہر کرو کہ تم یہاں خوش ہو۔ مراد راجہ کو شک نہیں ہونا چاہیے، وہ انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ یہ زبان ان کی گفتگو کو بڑے مجمع میں بھی خفیہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ تالیہ نے دھیرے سے گردن موڑ کے ایڈم کو دیکھا۔ تم نے بنگارا ملایوں میں جھوٹ کیوں لکھا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں نے ابھی تک کچھ نہیں لکھا، کیونکہ مجھے سرکاری طور پہ سلطان کے بھائی کے مرنے کی اطلاع نہیں ملی، نہ ہی آخری شرط کے پورے ہونے کی۔ ایڈم کبھی جھوٹ نہیں لکھے گا۔ اور وانگلی کے قلعے کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ مجھے کیا معلوم وانگلی کے قلعے کا کیا قصہ ہے؟ سرکاری طور پہ مجھے کوئی اطلاع ملی ہی نہیں ہے۔ کیا وانگلی نے آپ کی شکایت کی ہے؟ تالیہ کو یاد آیا، ایک دم اٹھ بیٹھی۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ فاتح بازو سینے پہ لپیٹے سامنے کھڑا کچھ سوچنے لگ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس بہترین موقع تھا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ وانگلی نے وہ قصہ کیوں چھپایا، حالانکہ اب تک وہ اس شے کو قلعے سے غائب کر چکا ہوگا۔ کیا وہاں کچھ ایسا نہ تھا جو مشکوک ہو؟ ایڈم نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہاں صرف آگ جلانے کا سامان تھا۔ ہو سکتا ہے اس سامان میں کچھ ہو۔ نہیں ایڈم، اس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ بیزار ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا معلوم زمین میں کچھ دبایا ہو یا دیواروں میں چن دیا ہو۔ وہ اب بالکل سیدھی ہو کے بیٹھ چکی تھی۔ ایڈم نے بھی کمر سیدھی کر لی تھی۔
کمرے کا ویران ماحول دھیرے دھیرے بدل رہا تھا۔ فضا میں کچھ ایسا در آیا جو اتنے دن سے وہاں نہ تھا۔ دلچسپی کا عنصر، معمہ حل کرنے کی خواہش۔ اتنا وقت نہیں ملا مگر زمین پہ گھاس تھی۔ وہ اب بے چینی سے دائیں بائیں ٹہلنے لگا۔ کوئی سرا تھا جو ہاتھ نہ آتا تھا۔ کیا معلوم ایڈم کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ آگ جلانے کے سامان میں کچھ ہو۔ نہیں ایڈم، 15ویں صدی کے ملاقہ میں آگ جلانے کا سامان عام چیز ہوتی ہے۔ دیٹس اٹ۔ ایڈم نے بیساکھی آہستہ سے نیچے رکھی اور فاتح کو دیکھا۔ اس کی نکاحت زدہ آنکھوں میں بالآخر چمک در آئی تھی، جیسے ایک سرا اس کے ہاتھ لگا تھا۔ آپ ہر چیز کو 15ویں صدی کے ملاقہ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یعنی فاتح صاحب، وہ چیز 15ویں صدی کے لوگوں کو اتنے عرصے سے کیوں نہیں ملی؟ شاید اس لیے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے 21ویں صدی کے آدمی کی طرح سوچنا ہوگا۔ ایڈم کا مطلب ہے اگر ہمارے زمانے میں کسی وانگلی کو کسی قلعے میں وزیر اعظم کے گارڈ جا گھیرتے، اس کی ہزیمت ہوتی، لیکن وہ کچھ برآمد نہ کر سکتے اور ناکام لوٹ جاتے، تو وانگلی کو کیا کرنا چاہیے؟ عدالت میں جائے، ہراسمنٹ کی شکایت کرے۔ وہ اب دائیں سے بائیں کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ لیکن اگر وانگلی پولیس یا عدالت کے پاس نہ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے پلنگ کی پائنتی کے پاس رکا۔ نظریں کھڑکی سے آتی روشنی پہ مرکوز کیں۔ اگر وہ پولیس کو ملوث کرتا تو پولیس پہلا سوال پوچھتی کہ اور 4 دن بعد اس ایک پل میں ڈوبتی شام کی نیلگوں روشنی دیکھتے ہوئے وان فاتح کے ذہن میں بجلی کا کندہ سا لپکا کہ یہ قلعہ کس کا ہے؟ اوہ، وہ قلعہ کس کا ہے؟ فاتح نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ اوہ نو، سن باؤ نے قلعے کے اندر کچھ نہیں چھپایا تھا، اس نے اس قلعے کو چھپا رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ سن باؤ کی رنگت مجھے دیکھتے ہی زرد ہو گئی تھی، مگر جب میں نے سپاہیوں کو اندر سے مشکوک شے لانے کو کہا اور وہ کچھ نہ لا سکے تو وہ مطمئن ہو گیا۔ پہلے وہ سمجھا تھا کہ میں اس قلعے کو پکڑ چکا ہوں۔ وہ قلعہ بذات خود خفیہ شے تھی۔ ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آپ لوگوں نے یہ معلوم نہیں کروایا کہ وہ قلعہ کس کا تھا؟ نہیں، کیونکہ 15ویں صدی میں لینڈ اونرشپ کے قوانین مختلف ہیں۔ ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ قلعہ سن باؤ کا تھا، لیکن اگر تم 21ویں صدی کے تناظر سے دیکھو تو پہلا سوال بنتا ہے کہ جائے واردات کا مالک کون ہے؟ وہ افسوس سے سرنفی میں ہلا رہا تھا۔ ایڈم کے بے رونق چہرے پہ بالآخر چمک در آئی۔ ارے واہ، ہم نے اتنا بڑا معمہ حل کرنے میں آپ کو مدد دی ہے۔ وان فاتح نے ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالی اور کندھے اچکائے۔ میں ویسے بھی معلوم کر لیتا، کتنا اچھا ہو کہ تم دونوں اس وقت اپنے معمے حل کرنے پہ توجہ دو۔ باری باری دونوں پہ ایک چٹتی نظر ڈالی اور سر جھٹک کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ نے دایاں ابرو اٹھا کے اسے جاتے دیکھا۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بیکار ہو چکے ہیں۔ کیا غلط سمجھتے ہیں؟ تالیہ نے ایک گھورتی نظر اس پہ ڈالی اور لحاف مٹھیوں میں دبوچ کے پرے پھینکا۔ میرے پاس صرف ایک چیز بچی ہے بچانے کو، وہ میری اصل دنیا ہے، کیل کی تالیہ مراد کی دنیا۔ مجھے اپنی دنیا واپس چاہیے، میں ہار نہیں مانوں گی۔ وہ بستر سے اتری اور پیر جوتوں میں ڈالے، اسے اپنے غم سے خود کو خود ہی نکالنا تھا۔ اتوار 22 جنوری، چونکر اسٹریٹ، ملاقہ۔ وہ بینچ سے اٹھی اور بے مقصد انداز میں سڑک کنارے چلنے لگی۔ دونوں اطراف کی دکانیں پر رونق اور گاہکوں سے بھری تھیں۔ شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ سر پہ اسکارف لپیٹے خالی نظروں سے سامنے دیکھتی وہ قدم اٹھانے لگی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اپنی اس دنیا کے لیے وہ واپس آئی تھی، اس دنیا کے لیے اس نے ساری اداکاری کی تھی، اور یہاں آ کے معلوم ہوا تھا کہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے 2 سڑکوں کے سنگم پہ آ رکی تھی۔ وسط چوک پہ بھورے رنگ کا گھنٹہ گھر کھڑا تھا جو اندھیرے میں زرد روشنیوں سے سجا بے حد خوبصورت نظر آتا تھا۔ وہ ویران نظروں سے اس پہ لگی گھڑی کو دیکھے گئی۔ وقت نے سب کچھ چھین لیا تھا اس سے، چند لمحوں کی غلطی نے صدیوں کی سزا دے ڈالی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ مراد راجہ اپنے نیم روشن دیوان خانے میں کھڑا تھا۔ وان فاتح اس کے مقابل موجود تھا، ایسے کہ دونوں کے درمیان ایک میز تھی اور دونوں سنجیدہ لگتے تھے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ سن باؤ کس شے کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ ہم ایک دفعہ پھر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے جا رہے ہیں، وہ رازداری سے کہہ رہا تھا۔ وہ شے کیا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں گے راجہ۔ اس کا انداز مبہم تھا۔ بس مجھ پہ اعتماد کریں۔ مراد کا چہرہ تاریکی میں تھا، مگر اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مطمئن ہے۔ شاہی قبا میں ملبوس، سرخ ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، ہاتھ کمر پہ باندھے، وہ ہمیشہ کی طرح باروک نظر آ رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم سن باؤ کا پتہ صاف کر دو گے؟ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ راجہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے بھی چھوڑا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ سن باؤ نے آقا کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ وہ نہیں بتائے گا، بے فکر رہیں۔ مگر
وان فاتح نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آدم کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس وقت کی چابی بنانے کا کوئی کلیہ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ جس چابی کے ذریعے تم لوگ آئے ہو وہ تمہارے شکار باز کی تھی۔ مجھے تمہیں واپس بھیجنے کے لیے نئی چابی بنانی پڑے گی، اور آدم کا کہنا ہے کہ آپ وہ نہیں بنائیں گے۔ فاتح چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتا ہوا آدمی مایوسی کے علاوہ کیا کہے گا؟ مراد جھک کے میز پہ پھیلے نقشے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یعنی آپ چابی بنا دیں گے؟ بالکل، میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کروں گا، مگر میری ایک اور شرط بھی ہے۔ مراد سیدھا ہوا اور فاتح کو دیکھ کے مسکرایا۔ نیم اندھیر کمرے کے کونے میں چلتی واحد مشعل نے ماحول کو عجیب پراسرار بنا رکھا تھا۔ نئی شرط؟ راجہ ہمارا اور آپ کا معاملہ پہلے سے طے پا چکا ہے، وہ بہت ضبط سے بولا۔ چابی کے بدلے تخت؟ کیا تم اس آدمی سے ایسے بات کرو گے جو تمہیں تمہاری دنیا میں بھیجنے کی واحد امید ہے؟ فاتح نے تلخ گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیا۔ آپ شرط بتائیں۔ تم نے میری بیٹی سے خفیہ طور پہ نکاح کیا تھا، اس کی ایک نقل یان صوفو کے پاس تھی، باقی دونوں نقول شہزادی تاشا اور تمہارے پاس تھیں۔ مجھے تمہاری نقل چاہیے۔ فاتح کے ابرو تعجب سے اکھٹے ہوئے۔ وہ ایک خطرناک کاغذ ہے، اس کو شہزادی کے خلاف استعمال کر کے انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی شرط بتا دی ہے۔ مراد واپس نقشے پہ جھکا اور چند مقامات پہ لکیریں کھینچنے لگا۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ ہمیں مرحوم سلطان کے بیٹوں کو پیغام بھیج دینا چاہیے۔ ہم بغاوت کے لیے تیار ہیں۔ میں تخت پہ بیٹھوں گا تو تمہیں چابی ملے گی۔ مگر فاتح نے بدقت ضبط کر کے آواز دھیمی کی، مگر راجہ، ہماری ساری سودا بازی آدم کی دوا کے لیے تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 1 ماہ کی میعاد میں آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ کو تخت کے قریب لے جاؤں گا۔ آپ فوراً سلطان نہیں بنیں گے۔ پہلے مرحوم سلطان کے بیٹے تخت پہ قابض ہوں گے، پھر ان کو ہٹانے میں کچھ وقت لگے گا، اس کے بعد آپ سلطان بنیں گے، جبکہ آدم اور مجھے واپس جانا ہے۔ وہ رکا اور گہری سانس لیا۔ شاید آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس نہ جاؤں۔ تم عقل مند آدمی ہو فاتح، اس لیے اپنے دوست کی دوا کے بجائے میری تخت کی فکر کرو۔ تمہیں واپس جانے سے پہلے مجھے تخت پہ بٹھانا ہوگا۔ حتمی انداز میں کہہ کے مراد نے نقشہ لپیٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فاتح ضبط کے گھونٹ بھرتا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ یہ طے تھا کہ بندہ ہرا مراد راجہ کے وعدے اور اقوال صدق سے خالی تھے۔ صدق مطلب سچائی سے خالی تھے۔ فاتح کو دیوان خانے میں چھوڑ کے مراد راجہ اپنے دربار کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بندہ ہرا کے محل کا دربار تھا اور گو کہ مرسل شاہ کے سلطنت محل جیسا عالی شان نہ تھا، مگر اس کے دفتری کاموں کے لیے کافی تھا۔ روز اس وقت یہاں درباریوں اور اعلیٰ افسران کی موجودگی لازم ہوتی تھی، لیکن آج دربار خالی پڑا تھا۔ مراد بغلی دروازے سے اندر آیا تو ٹھٹکا۔ دربار میں کوئی ذی نفس نظر نہیں آتا تھا۔ پنکھ جلنے والے غلام اور دربان تک موجود نہ تھے۔ کس کی ہمت تھی اس کے افسران کو ابھی تک باہر کھڑا رکھنے کی؟ وہ برہمی سے دربان کو آواز دینے لگا، لیکن پھر اسے نظر آ گیا کہ کس کی ہمت ہو سکتی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، مراد کی طرف پشت اور دھوپ کی طرف چہرہ تھا۔ کامدار جامنی لباس پہنے، بالوں کو آدھا باندھ کے سر پہ تاج سجائے، وہ باہر دیکھتی گمسم نظر آ رہی تھی۔ آج 5 روز بعد اسے مراد نے کمرے سے باہر دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی، ایسے کہ چہرے پہ اب بھی دھوپ پڑ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں سلطان نے کیا کیا ہے؟ اس کا انداز کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ مراد نے نرمی سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں، تم اس بچے کی موت سے ہماری دنیا میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے باپا کہ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی مسکرا کے گویا ہوئی۔ مرسل شاہ کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ ایک کم عقل، عیاش اور بے حصہ آدمی ہے۔ 5 دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شاطر اور سفاک بھی ہے۔ اسی غم نے مجھے گرا دیا، لیکن میں غلط تھی۔ میرا پہلا تاثر درست تھا۔ وہ سفاک ہو سکتا ہے، شاطر نہیں۔ مراد کے ہاتھ دھیرے سے اس کے کندھوں سے ہٹے۔ اسے معلوم تھا تالیہ کے اگلے الفاظ کیا ہوں گے۔ یہ شاطر پن اس میں کسی اور نے ڈالا ہے۔ تاشا، اسے میری آخری شرط کو پورا کرنے کا راستہ آپ نے دکھایا تھا، ہے نا؟ نظریں مراد کی آنکھوں پہ جمی تھیں اور لب سرگوشی میں حرکت کر رہے تھے۔ آپ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو مار دے۔ اتنی عقل مرسل شاہ میں خود سے نہ تھی۔ یوں آپ نے اس کا اعتماد بھی جیت لیا اور اپنے تخت کے راستے میں حائل ایک ننھے جان نشین کو بھی ہٹا دیا۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ اس نے میری شرائط پوری کر دی ہیں۔ تاشا، میری جگہ اگر باپا، اس نے نرمی سے مراد کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور سمجھ کے سر ہلایا۔ آپ نے جو کیا مجھے اس کا دکھ ہے، مگر آپ نے صحیح کیا۔
تخت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ مراد نے گہری سانس لی اور ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی پڑے گی، ہم بہت جلد اس کا تختہ الٹ دیں گے، پھر تم اور میں، ہم دونوں ملاقہ کے حکمران ہوں گے۔ وہ مسکرا دی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ یہ رہا وہ نکاح نامہ جو آپ نے مانگا تھا۔ اس نے کھڑکی کی منڈیر پہ رکھا رول شدہ کاغذ مراد کی طرف بڑھایا۔ میں ملاقہ پہ حکومت کرنے واپس آئی ہوں، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ مراد نے کاغذ لیا اور کھلے دل سے مسکرایا۔ تم پوچھو گی نہیں کہ میں اس کا کیا کروں گا؟ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ تالیہ کی مسکراتی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی جسے مراد راجان نہیں پہچانتا تھا۔ لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ ایڈم کی دوا اور فاتح کی چابی۔ مجھے یاد ہے، میں دوا کی ترکیب تمہارے پاس لانے ہی والا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے تمام اجزائے تراکیبی پہنچا دیے ہیں، تم اور آدم دوا بنانا شروع کر سکتے ہو۔ مراد نے پیٹی سے ایک کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ آپ اسے خود نہیں بنائیں گے؟ یہ جادو نہیں ہے، دوا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے سارا دن ساری رات مجھے اس کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور وہ میں نہیں کر سکتا۔ مجھے بغاوت کی تیاری کرنی ہے۔ تم اسے اپنے دوست کے لیے خود بھی بنا سکتی ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ اس نے مسکرا کے سر ہلایا، تعظیم پیش کی اور کاغذ لیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک مراد وہاں تنہا کھڑا رہا۔ اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں الجھا تھا۔ عارف آیا اور کھنکھارا تو وہ چونکا۔ راجا، آپ نے وہ ترکیب شہزادی کو دے دی؟ ہوں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دھوپ سے چمکتے دالان کو دیکھتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ عارف نے آواز دھیمی کی۔ جب شہزادی کو علم ہوگا کہ اصل ترکیب نہیں ہے تو وہ بہت واویلا کریں گی۔ اسے کبھی علم نہیں ہوگا عارف۔ مراد نے چہرہ موڑ کے اطمینان سے اسے دیکھا۔ میرے علاوہ سارے ملاقہ میں ایسا کوئی جادوگر نہیں ہے جس کے پاس اصل ترکیب ہو۔ اگر آپ نے ان کو غلط ترکیب دینی تھی تو درست اجزائے ترکیبی کیوں بتائے؟ تب میرا خیال تھا میں اس کے لیے دوا بنا دوں گا، لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے چابی بنانی پڑے گی۔ بجا فرمایا راجا۔ پھر عارف کو خیال گزرا، لیکن یہ غلط دوا اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ مراد نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ وہ اس نوجوان کا قصہ تمام کر دے گی۔ پھر تخت کے زینے چڑھتے ہوئے اس نے ہدایت دی، تاشا کو دوا بنانے کا سامان تہ خانے میں اکٹھا کر کے دے دو۔ بظاہر اس کے کسی حکم کی تعمیل میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ عارف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گیا۔ دربار کے لگنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔